پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ عزیز سامعین، شاہین غوری اور ندیم شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلام قبول کیجیے۔ جی سامعین، تو سنائیے کیسے ہیں آپ؟ عزیز سامعین، گزشتہ دنوں میں ہم نے آپ سے ان باتوں کا ذکر کیا جو یسوع کی زندگی کے آخری ایام میں واقع ہوئی، اور ان میں سے ایک واقعہ وہ تھا جب یسوع مسیح ایک گدھے کے بچے پر بیٹھ کر شہر یروشلم میں داخل ہوئے، اور جب وہ گزر رہے تھے تو لوگوں نے اپنے کپڑے اور کھجور کی ڈالیاں اس کے قدموں میں بچھائیں، اور وہ گاتے اور چلاتے رہے کہ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ زکریا نبی نے یسوع کے گدھے کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہونے کی پیشن گوئی کئی سو سال پہلے کر دی تھی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع نے ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا جو خدا کی طرف سے آنے والے مسیح کے حق میں کی گئی تھی۔ اور سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو اس آخری عشائیہ کے بارے میں بتائیں گے جو یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ کھایا۔ جی ندیم صاحب، لیکن بہتر ہوگا اگر ہم چند چیزوں کا دوبارہ جائزہ لے لیں۔ جی ہاں سامعین، اگر آپ کچھ دیر سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح خدا نے حضرت موسیٰ کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے رہائی دلائی، اور مصر کا بادشاہ جسے فرعون کہا جاتا تھا اس بات پر بالکل راضی نہیں تھا کہ بنی اسرائیل جو اس کے غلام ہیں مصر کو چھوڑ کر جائیں۔ پھر خدا نے مصر کے خلاف 10 آفات بھیجی، جن میں سے حتمی آفت تمام پہلوٹوں کی ہلاکت کی صورت میں نازل ہوئی۔ اور بنی اسرائیل کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ایک صحت مند اور بے عیب برے کو لے کر ذبح کریں اور اس کا خون دروازے کی چوکھٹوں پر لگائیں۔ انہیں یہ برہ ایک خاص انداز میں کھانا تھا۔ اس خون کے لگانے سے ان کے پہلوٹوں کی جانیں بخشی گئیں، اور پھر سال بسال بنی اسرائیل ایک عید منانے لگے جسے وہ عید فصح کہتے تھے۔ اچھا ندیم صاحب، ہمارے سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ اس فصح کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس عید کو فصح کا نام کیوں دیا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات پہ غور کریں۔ جیسے شاہین آپ نے کہا ہے، لفظ فصح کا مطلب کیا ہے؟ فصح کا مطلب ہے چھوڑ کر گزر جانا، اور اس عید کا نام فصح اس لیے رکھا گیا کیونکہ موت کا فرشتہ بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ کر گزر گیا، اور اس طرح ان کے پہلوٹوں کی جان بچ گئی۔ جی ندیم صاحب، اور یسوع بھی اس سالانہ منائی جانے والی عید فصح کے موقع پر یروشلم میں داخل ہوا۔ جی ہاں، اور یسوع اور اس کے 12 رسول یروشلم میں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے مل کر فصح کا کھانا کھایا۔ تب یسوع نے روٹی لی اور خدا کا شکر ادا کر کے توڑی اور پھر اپنے شاگردوں کو دی تاکہ وہ کھائیں۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت میں پڑھیں تو یہاں پر کچھ اسی طرح ذکر ہے۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یسوع یہ بات جانتا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں اسے ناحق گرفتار کر کے صلیب پر قتل کر دیا جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بدن توڑا جائے گا اور اس کا لہو بہایا جائے گا، اور جیسے برے کے خون نے مصر میں اسرائیل کو بچا لیا، ٹھیک اسی طرح خدا کے برے یسوع کا لہو تمام مردوں اور عورتوں کو گناہ، موت اور خدا کی جدائی سے نجات بخشے گا۔ ملک مصر میں لوگوں کو اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت تھی کہ برے کا خون اپنے دروازے پر لگانے سے وہ بچ جائیں گے، اور آج اگر لوگ اپنے گناہوں سے نجات پانا چاہتے ہیں
تو انہیں یسوع کے خون پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع خدا کا وہ برہ ہے جو انہیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور لوگوں کو اس قربانی پر ایمان لانا ہے جو یسوع نے ان کے لیے دی ہے۔ انہیں یسوع کی پیروی پر آمادہ ہونے اور اس پر بھروسہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، بہت ہی خوبصورت بات کی شاہین آپ نے، اور ہم سامعین آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس رات کچھ اور بھی ہوا تھا۔ یہودا جو یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا، اس رات کھانا چھوڑ کر نکلا تاکہ یسوع کو دھوکہ دے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ مل جائے۔ ہم اس کی اس سازش کے بارے میں متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور 14ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یوں لکھا ہے کہ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے۔ جی سامعین، یہ تو تھی یسوع مسیح کے اس وقت کے بارے میں جب وہ کھانا کھا کر باہر نکل رہے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اسی بات کو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، آئیے ایک مل کر خوبصورت گیت سنتے ہیں، اور گیت سننے کے بعد ہم اپنی گفتگو کا باقی حصہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ رحم عطا کر مجھ کو خدایا، رحم عطا کر مجھ کو خدایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم عطا کر مجھ کو خدایا۔ تو ہی نے الہی میری صورت بنائی، ہاتھوں نے کاریگری یہ دکھائی، تو ہی نے الہی میری صورت بنائی، ہاتھوں نے کاریگری یہ دکھائی، تو ہی نے مٹی سے مجھ کو بنایا، تو ہی نے مٹی سے مجھ کو بنایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم عطا کر مجھ کو خدایا۔ دل میں جو اپنے تجھ سے ہے ڈرتے، مجھ کو وہ دیکھ کے خوشیاں ہے کرتے، دل میں جو اپنے تجھ سے ہے ڈرتے، مجھ کو وہ دیکھ کے خوشیاں ہے کرتے، تیرے کلام پر ہے میرا بھروسہ، تیرے کلام پر ہے میرا بھروسہ، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم عطا کر مجھ کو خدایا۔ ابھی ہم گیت سن رہے تھے، اور عزیز سامعین، جیسے شاہین پہلے بات کر رہی تھی کہ شاگردوں میں سے ایک شخص جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، وہ سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا اور اس نے یسوع مسیح کے لیے 30 روپوں کے عوض اس سے دشمنی کی۔ عزیز سامعین، یہودا کی یسوع کے خلاف سازش کی پیشن گوئی یسوع کے اس دنیا میں آنے سے بہت سال پہلے کر دی گئی تھی۔ ہمیں یہ پیشن گوئی زکریا نبی کی کتاب میں اس کے 11ویں باب کی 12ویں آیت میں ملتی ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو، اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔
کھانا کھانے کے بعد یسوع اور اس کے 11 شاگرد ایک پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے اور وہیں پر یہودا یسوع کے دشمنوں کو لے آیا۔ یہودا نے یسوع کے گال کو چوما اور اسی طرح نشاندہی کی کہ ان میں یسوع کون ہے۔ اور کچھ عرصے بعد یہودا مذہبی رہنماؤں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے ایک معصوم انسان کو دھوکہ دے کر قتل کے لیے پکڑوا دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور یہودا اس قدر پشیمان ہوا کہ اس نے چاندی کے 30 سکے ان کے آگے پھینک دیے اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ پیارے ساتھیوں، حتیٰ کہ مقدس میں روپے پھینکنے کے بارے میں بھی پیشن گوئی موجود تھی جو کئی سال پہلے زکریا نبی نے کی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں اس نے کیا لکھا ہے۔ آئیے اب ان باتوں میں سے چند ایک کا جائزہ لیتے ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم نے کی۔ جی ہاں شاہین، اور ان باتوں کا جائزہ ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ یسوع عید فصح کے موقع پر یروشلم کو گیا، وہاں اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر فصح کا کھانا کھایا اور پھر اس نے روٹی اور مے لے کر ان کو برکت دی اور کہا کہ یہ روٹی میرا بدن ہے اور یہ مے میرا خون ہے۔ جی ندیم صاحب، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ ہی وقت میں اسے مارا پیٹا جائے گا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جائے گا اور اسے بھاری صلیب اٹھا کر اس مقام تک لے جانے پر مجبور کیا جائے گا جہاں اسے مصلوب ہونا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے جائیں گے اور وہ قربانی کے برے کے طور پر میرے اور آپ کے گناہوں کے بدلے مارا جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا لہو بہایا جائے گا۔ اور اگلی بات، اپنے پکڑوائے جانے سے پہلے یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ مل کر عبادت کا ایک ایسا عمل انجام دیا جو وہ چاہتا تھا کہ اس کی آمد ثانی تک جاری رکھے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار اس کی قربانی کی یادگاری میں باقاعدگی سے اس روٹی کو کھائیں اور اس شیرے کو پئیں۔ یسوع جانتا ہے کہ اس کی قربانی کی یادگاری کرنے سے ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ جب ہم اپنے لیے اس کی محبت کو یاد کریں تو ہم اپنی بدی کی راہوں کو چھوڑ کر خدا کی راہوں کو اپنانا چاہیں گے۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں بھی یسوع کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، آپ انہیں یسوع کی قربانی کی یادگاری میں مل کر یہ روٹی کھاتے اور شیرہ پیتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور سامعین، میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھیں کہ مقدس پطرس رسول نے یسوع کی قربانی کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، 18ویں اور 19ویں آیت۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ سامن، ناصرت کا یسوع در حقیقت خدا کا بیٹا ہے جو اس دنیا میں آیا تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کے بدلے اپنی جان قربان کرے۔ اس کے اس دنیا میں آنے کے بارے میں پیشن گوئی اس کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کر دی گئی تھی۔ اس کی جائے پیدائش کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ اس کے جوان گدھے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہونے کے بارے میں بھی نبوت کر دی گئی تھی، اور اس کے پکڑوائے جانے یعنی یہودا کا اس کو دھوکہ دینا اور اس کے بدلے پیسے لینے کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ سامعین، ہم کبھی بھی اس بات کو فراموش نہ کریں کہ یسوع مسیح کے بارے میں ہونے والی تمام پیشن گوئیاں جو کی گئیں، یسوع نے ان کو پورا کیا۔ تو آئیے کیوں نہ ہم اپنا ایمان اس پر قائم کریں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سامعین، ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ایک مرتبہ ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصلہ آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0305337737 ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔